اور یہ بات صرف ایک عقیدت اور صرف محبت کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ اسما صلاتی اہل محبتی، یہ فرمان آقا نامدار نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویسے تو فرشتے تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر محبت والوں کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا۔ امتی جو فریاد کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اتنا تو کوئی ہو نا جو ذوق و شوق سے محبت سے درود و سلام پڑھے۔ آج بھی مکین گنبد خضرا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درود کو سنتے بھی ہیں، سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی پیاری بات ایک عالم دین صاحب نے فرمائی، بڑی پسند آئی، دعوت اسلامی کی رکن شورا بھی ہیں دامت ظلہم، انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی درود پڑھنے لگے نا تو ذہن میں کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی فرمان اپنے پیش نظر رکھیں، اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں، اپنے تصور میں کوئی نہ کوئی حدیث لے کر پھر درود پاک پڑھیں۔ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس میں دو فائدے ہوں گے، ایک تو حدیث رسول پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ نیتوں پر معاملہ ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب نیت یہ ہوگی کہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پر عمل کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے ایک بار درود پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 رحمتیں نصیب ہوں گی، 10 گناہ مٹیں گے، جنت میں 10 درجات بلند ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک 10 بار درود پڑھیں گے 100 رحمتیں ملیں گی، 100 بار درود پڑھیں گے 1000 رحمتیں ملیں گی، اور 1000 بار درود پڑھیں گے فرمایا بندہ مرے گا بعد میں جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لے گا۔ حدیث کوئی نہ کوئی تصور میں جب ہو کر پھر جب درود پاک پڑھیں گے تو پھر لطف بھی دوبالا ہو جاتا ہے، کرم بھی بالائے کرم ہو جاتا ہے، بہت کرم ہوتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ فیض بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو محبت عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ ویسے تو درود صرف اگر بے توجہی سے بھی درود پاک پڑھا جائے، علماء لکھتے ہیں خالی اس کو بھی نہیں لوٹایا جاتا، خالی اس کو بھی نہیں لوٹایا جاتا، بلکہ یہاں تک مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ لکھتے ہیں اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی درود پڑھے، حالانکہ دکھاوے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، نماز پڑھیں دکھاوے کے لیے قبول نہیں، روزہ رکھیں دکھاوے کے لیے قبول نہیں، حج کریں دکھاوے کے لیے، حاجی کہیں لوگ مجھے، الحاج کہیں، معتمر کہیں، عمرہ اس لیے کرے، حج اس لیے کرے کہ لوگوں میں میرے نام کے ساتھ لقب کا اضافہ ہو جائے، تو حج قبول نہیں، زکوٰۃ اس لیے دے، لوگ سخی کہیں، سخاوت قبول نہیں، یہاں تک کہ جہاد اس لیے کرے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے دلیر کہیں، مجھے جنگجو کہیں، مجھے جناب بڑا سورما پہلوان کہیں، اور یہاں تک کہ اسی حال میں شہید کر دیا جائے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کا حساب ہوگا، تو ان میں ایک یہ شہید بھی شامل ہے، اور یہ کہے گا بار الہ میں نے تو تیرے لیے جہاد کیا، قتال کیا، لڑتا رہا، میں زخموں سے چور چور ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں مارا گیا۔ اللہ فرمائے گا وہ تو نے اس لیے کیا تھا لوگ تجھے بہادر کہیں، دنیا میں کہہ لیا گیا، اب بتا میرے پاس لے کے آیا ہے، حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میں بتا رہا تھا کہ کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس کے لیے ریا آ گیا، دکھاوا آ گیا، نمود و نمائش آ گئی، لوگوں کی واہ واہ مقصود ہو
گئی. دل و دماغ کے کسی خیال میں, کسی وہم میں اگر تھوڑا سا بھی دکھاوے کی اگر آمیزش ہو گئی, اللہ 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 وہ عبادت منہ پر دے مارتا ہے. لیکن جناب ایک درود ایسی نیکی ہے, ایک درود ایک ایسا عمل ہے, درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے. اگر کوئی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, آپ فرماتے ہیں دکھاوے کے لیے بھی درود پڑھے نا تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے منہ پر نہیں مارنا, اس کے منہ پہ نہیں مارنا, اس کو واپس نہیں لوٹانا, اس کو واپس نہیں دینا. مولانا کیا کرے, تیرا قاعدہ ہے, تیرا قانون ہے, تیرا نظام ہے. اگر تیرے سوا کسی اور کا تصور آ جائے تو وہ نیکی برباد کر دینے کا حکم ہے, واپس منہ پر دے مارنے کا حکم ہے. رب فرماتا ہے یہی قانون, مگر وہی محبوب, میرے یہ درود میرے محبوب کا ہے, اور وہی میں رب جس نے قانون بنایا تھا وہی تمہیں حکم دیتا ہوں, کم سے کم اس کو 10 نیکیاں ضرور عطا کر دے. کم سے کم 10 نیکیاں عطا کر دینا. معلوم ہوا کہ درود وہ نیکی ہے, کسی حال میں بھی کی جائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا. اللہ اللہ. تو میرے آقا کریم علیہ السلام, اچھا یاد رکھیے گا, جس عبادت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت, محبت, عزت, تعظیم, ذکر کے ساتھ ہو جائے, اگر وہ عبادت کافر بھی کر لے, اگر وہ عبادت اگرچہ وہ بانیت عبادت نہ ہوگی, اگر کافر بھی کر لے رب اس کو بھی اس کا صلہ عطا کر دیتا ہے. جیسا کہ بخاری مسلم کی بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے وقت جب ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر خوشی کی تھی, ایسا ہی نبی سمجھ کر نہیں, رسول سمجھ کر نہیں, محبوب سمجھ کر نہیں, نبی آخر الزمان سمجھ کر نہیں, خدا کا یار سمجھ کر نہیں, حبیب پروردگار سمجھ کر نہیں, بلکہ بھتیجا سمجھ کر خوشی کی, اور خوشی میں آ کر اپنی لونڈی کنیز کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا, جا تو آزاد ہے, انگلی سے اشارہ کیا, تو نے مجھے سنائی ہے خوشخبری, تو نے مجھے بتایا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے, میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, تو نے مجھے بہت اچھی خبر سنائی ہے, جا جا تو آزاد ہے. اشارہ جس انگلی سے کیا, حدیث پاک میں ہے جب وصال ہو گیا, بعد وصال اس کے اہل میں سے کسی نے خواب دیکھا, پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, ما فعل اللہ بکا, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا کیفیت ہوئی, اللہ اکبر. اس نے کہا اچھی نہیں ہوئی, کیونکہ کفر پر تھا اور یہ صریح کافر ہے. اس کی مذمت میں پوری قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی ہے, سورہ لہب, تبت یدا ابی لہب وطب, یہ پوری سورہ مبارکہ اس کی مذمت میں اتری ہے. پکا کافر تھا, دشمن خدا تھا, لیکن اللہ اکبر کہنے لگا مگر جب پیر کی رات آتی ہے نا, پیر کی رات آتی ہے تو جس انگلی سے میں نے آزاد کیا تھا لونڈی کو, کنیز کو, میں نے جس انگلی سے آزاد کر کے اشارہ کیا جا تو آزاد ہے, اسی انگلی سے دودھ یا میٹھا شربت آتا ہے, جس کو چوستا ہوں میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اس کے تحت علماء نے لکھا اگر ذکر رسول کافر بھی کرتا ہے, تعظیم رسول اگر کافر جیسے ابو لہب نے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی اگرچہ نبی سمجھ کر نہیں, بھتیجا سمجھ کر ہی صحیح, تو جس رات یہ پیر کا دن تھا اور اسی رات اور دن کی وجہ سے اللہ کریم جل شانہ اس کو دنیا میں اس کا نفع دے دیتا ہے. میں پوچھتا ہوں جب ایک وہ تھا اس نے کیا, اس کو اتنا اجر ہے, اور جو حضور کا ہو بھی غلام, آقا کریم کا عاشق ہو,
نبی کا دیوانہ ہو، پروانہ ہو، مستانہ ہو، صبح و شام حضور پر درود و سلام پڑھتا ہو، صبح شام حضور پر ذکر خیر کرتا، حضور کا ذکر خیر کرتا ہو، اللہ اکبر کہتا ہو، آئے ہے وہ کہ جو جس کا یہ انداز ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، جس کی شب و روزیوں گزرتے ہوں، تو اس پر غور کیجئے کہ جب وہ درود و سلام پڑھے گا، اور جب وہ ذکر رسول کرے گا، اور جب وہ تعظیم رسول کرے گا، اور جب وہ میلاد رسول کرے گا، تو اللہ اس کو کتنا انعام اور اکرام عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و مناقب اللہ احادیث میں وارد ہیں، اور معتبر کتب میں روایات حکایات ملتی ہیں، اور بہت سے اس کے واقعات ہیں، اور بہت مطلب ہے کہ میرے آپ کے بھی سمجھ لیں کہ چشمدید واقعات بھی ہوں گے کہ درود و سلام پڑھا تو یہ مشکل آسان ہو گئی، درود و سلام پڑھا تو اللہ نے یہ پریشانی دور کر دی، درود و سلام پڑھا تو اللہ نے یہ آسانی پیدا فرما دی۔ آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کے ساتھ صحابہ کا قافلہ رواں دواں تھا، اور راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا، اور کھانے کا وقت تھا، سب نے کھانے کے لیے اپنے اپنے توشہ دان کھولے، ہر ایک اپنے اپنے چیزیں اٹھا کر کھانے کی چیزیں کھانے لگا۔ صحابہ کرام کی اکثریت کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا۔ اللہ تو اسی اثناء میں ایک شہد کی مکھی اڑتی اڑتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، سلام نیاز عرض کر کے کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم بھی موجود ہیں، پھر بھی آپ کے غلام بغیر سالن کی روٹی کھائیں، روکھی روٹی کھائیں، ہم بھی موجود ہیں پھر بھی روکھی روٹی استعمال کریں۔ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریب ہی ہمارا چھتا ہے اور پورا وہ شہد تیار ہے، کسی کو بھیجئے وہ شہد لے آئے تاکہ آپ کے غلام شہد کے ساتھ روٹی کھائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا جاؤ اس مکھی کے ساتھ اور شہد لے آؤ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور وہ شہد لے آتے ہیں، صحابہ کرام میں بانٹ دیا گیا، کثیر تھا بچ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ اس کو رکھ لو، اس کو مدینے ساتھ لے جائیں گے۔ مکھی پھر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پوچھنا یہ تھا پورا ہو گیا یا اور بھی شہد حاضر کریں؟ فرمایا کہ پورا ہو گیا، بچ بھی گیا۔ اللہ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مکھی یہ تو بتا یہ شہد بناتی کیسے؟ یہ شہد بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے تیار کرتی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے ڈیوٹی لگائی ہے، چھتے سے اڑتی ہیں، پھولوں پھلوں کو تلاش کرتی ہیں، ان پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، ان کا رس چوس کے پیٹ میں ڈالتی ہیں، پھر آ کر واپس چھتے میں انڈیل دیتی ہیں اور اللہ اس کو شہد بنا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مکھی یہ بتا کسی پھل کسی پھول کا رس کڑوا ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کا کھٹا، کسی کا پھیکا، کسی کا تیکھا، مگر اے مکھی تیرا تو سارا شہد ہی میٹھا ہے۔ یہ مٹھاس کہاں سے لاتی ہے؟ یہ شیریں پن کہاں سے لاتی ہے؟ یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے دل میں ڈال دی ہے، میں اپنے پھولوں پھلوں کا رس چوسنے کے بعد اپنے چھتے میں واپس آنے تک سارا راستہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات پر درود و سلام پڑھتی ہوئی آتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بس یہی علم ہے کہ یہ جو مٹھاس ہے یہ مٹھاس کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ اے میٹھے نبی، اے میٹھے نبی، یہ ساری مٹھاس تو آپ کے درود و سلام کی مٹھاس کی وجہ سے ہے۔ اور شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس روایت کے تحت لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر مکھی پڑھے درود، کون پڑھے؟ اگر مکھی پڑھے درود، اللہ اس کے تیکھے پھیکے کڑوے کسیلے رسوں کو ملا کر میٹھا شہد بنا دے، اور اگر امتی تو پڑھے گا درود، امتی اگر تو پڑھے گا درود،
تو پھر اللہ تیرے پھیکے سجدوں کو، کڑوی عبادتوں کو، کھٹی عبادات کو اللہ محبوب کے میٹھے درود و سلام کے طفیل میٹھا فرما کر قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. تو میرے آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان رسول ماشاءاللہ الکریم بتایا قاری صاحب نے، اور بڑی دل کو خوشی ہوئی، راحت ہوئی. ربیع النور شریف میں بھی رونقیں تھیں، ربیع الغوث میں، ربیع الآخر، ماہ فاخر، ربیع الآخر، ماہ عبد القادر، ربیع الثانی، ربیع الآخر شریف جاری ہے، اور اس میں بھی یہ ماشاءاللہ محافل کا سلسلہ جاری ہے. اور بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا، کیا ملے گا، کیا ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ من الذنوب. میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کتابوں ملتا ہے. ارشاد فرمایا کہ نبیوں کا ذکر کرو گے اللہ عبادت کا ثواب دے گا، ولیوں کا ذکر کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک اور قول ملتا ہے، فرمایا کہ اند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب ولیوں کا ذکر کرو گے اللہ اس وقت رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ. حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کرتا ہے یا ولی اللہ، اے امام وقت، ایک سوال ہے. پوچھا کیا؟ کہا کہ جب ایسا دور آ جائے جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے، ہر طرف سے فتنوں کا دور ہو، یعنی بات سوئی کس دور کی بات ہو رہی؟ امام شافعی سے سوال ہو رہا ہے. آج سے کم و بیش 1200 سال پہلے سوال ہو رہا ہے. اس وقت یہ سوال کی جب فتنوں کا دور ہو، ایمان بچانا دشوار ہو جائے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ آپ نے بڑا پیارا خوبصورت جواب دیا. فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی سیرت، ان کے فرامین اقوال کو کم از کم 4 صفحات روزانہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے ایمان کو سلامت رکھے گا. تو اور کیجئے کہ آج سے صدیوں پہلے ہمارے بزرگ یہ فرما رہے ہیں، ائمہ کرام یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان بچانا ہے تو اللہ کے ولیوں کو پڑھو، اللہ کے ولیوں کو دیکھو، اللہ کے ولیوں کی سیرت کو دیکھو، اللہ کے ولیوں کے انداز کو دیکھو، ان کے فرامین کو دیکھو. اللہ اکبر. جب تم ان کو دیکھو گے اللہ کریم جل شانہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. تو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، اور اسی کے تحت تو اللہ مزید ہمارے بزرگوں نے لکھا، سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے بھی لکھا. اور یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا اسی لیے ہے کہ جب اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت ہو جائے گی، شیطان تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرا سکے گا انشاءاللہ. اللہ عزیزان مکرم، اللہ کے ولیوں کو رب نے پڑھا. دیکھیں ہم جب ولیوں کی بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، ہمیں ان سے جو محبت ہے الحب للہ کے تحت ہے. یہی وجہ ہے ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے. کیوں ہے؟ اللہ کے ولی. حضرت سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے. کیوں ہے؟ اللہ کے ولی ہے. چونکہ الحب للہ کے تحت ہمیں ان سے محبت ہے. ہماری عقیدت کا محور یہ نہیں کہ یہ کوئی بڑے ذمہ دار تھے،
ان سے ہماری محبت کی وجہ یہ نہیں کہ یہ جناب بڑے دنیا میں بڑے منصب اور عہدے والے تھے، یہ بادشاہ وقت تھے، جناب یہ حکمران تھے، جناب ان کے بڑے بزنس مین تھے. ارے نہیں، قطعاً یہ ہماری وجہ نہیں ہے. ہماری وجہ محبت یہ ہے، یہ اللہ والے ہو گئے اور ہمیں ان سے محبت ہو گئی ہے. چونکہ یہ اللہ والے ہو اور اللہ والوں کی تو کیا ہی بات. اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنے ولیوں کی، اپنے صالحین کی اللہ نے شان بیان فرمائی. دیکھیں دنیا میں نہ رہتے ہوئے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ کسی نعمت کے چھن جانے کا غم ہوتا ہے. یعنی کوئی نعمت ہوتی ہے بندے کے پاس، مطلب مال تھا، ایک وقت تھا بندہ بڑا مالدار تھا، اور ایک وقت آیا کہ مال نہیں رہا، غریب ہو گیا، غربت آ گئی. اس کو غم کہیں گے، یہ غم روزگار کہہ لیں، اس کو مال کے چھن جانے کا غم. اچھا ایک وقت تھا صحت تھی، بندہ بڑا فٹ تھا، اور ایک وقت آیا بیمار ہوا، صحت جاتی رہی، اب صحت کے چھن جانے کا غم. ایک وقت تھا اللہ نے اس کو بڑا عہدہ، منصب، وجاہت دی، اور ایک وقت آیا نہیں ہوا، نہیں رہا، ختم ہو گیا، تو اب اس کے اپنے عہدے منصب کے چھن جانے کا غم. البتہ کسی نعمت کے چھن جانے کا غم یہ بھی بڑا بھاری ہوتا ہے، بڑا بھاری ہوتا ہے. اور جس کے ساتھ ہوتا ہے بس اسی کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ بھی اسی کو ہوتا ہے. کوئی نعمت کسی سے چھن جائے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اسی کو پتہ ہے کہ ہوتی کیا ہے. اللہ اللہ. ایک ہوتا ہے نعمت کے چھن جانے کا غم، ایک یہ ہوتی ہے. ایک دوسری چیز ہے، اس کا تعلق ہے کہ آئندہ، ابھی تو نعمت ہے میرے پاس صحت ہے، آئندہ نعمت کے چھن جانے کا خوف. ابھی تو ہے مگر پتہ نہیں اب کل کیا ہوگا. آج تو میں فٹ ہوں، پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیفیت کیا ہوگی. آج تو میرا روزگار کاروبار فٹ ہے مگر کل کیا ہوگا. آج تو میری اولاد میرے کہنے میں ہے، اطاعت، کل کیا ہوگی. آج میرے پاس عہدہ، منصب، وجاہت ہے، کل کیا ہوگا. آئندہ نعمت کے چھن جانے کا خوف، یہ دونوں بڑے بھاری چیزیں ہیں، غم بھی اور خوف بھی. نعمت چھن گئی تو اس کا غم، نعمت چھن نہ جائے کہیں اس کا خوف. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو دنیا میں ہلا کر رکھ دیتی ہیں، اور بندہ جب ان دونوں چیزوں میں پھنستا ہے تو بندہ کسی حال کا رہتا نہیں ہے، کسی کیفیت میں رہتا نہیں ہے، کسی چار دوستوں میں بیٹھنے کے قابل رہتا نہیں ہے. اس کی کیفیت عجب ہو جاتی ہے، عجیب و غریب حالت ہوتی ہے. اللہ اللہ، میرے قریب رب نے اپنے ولیوں کو جو دنیا میں ایک نعمت دی ہے وہ یہ ہے، فرمایا جو میرے ہو گئے اب نہ انہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا نہ ان کو کوئی خوف ہے کہ میری یہ چھن جائے گی، کیونکہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے، اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے لے لے گا تو تیری مرضی ہے. یہ صبر اور شکر کے اس مقام پر ہیں، یہ صابر اور شاکر ایسے ہیں، یہ ایسے کانے ہیں، قناعت والے ایسے ہیں، ان کو اگر جو کچھ ساری دنیا مل جائے یا ساری دنیا چھن جائے انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ ایک ان کو اللہ نے ولیوں کو یہ مقام اور رتبہ دیا ہے، اور جب جن کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے، اللہ اکبر، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کے پاس کوئی آ کر بتاتا نا کہ تو فلاں جناب آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ کی وہ جناب کاروبار کا ختم ہو گیا، آپ کا یہ چیز چلی گئی، ان کی زبان پر ایک ہی ہوتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر بیٹا دیا تو اللہ نے دیا, لیا تو اللہ نے لیا, مال دیا تو اللہ نے دیا, لیا تو اللہ نے لیا, عزت دی تو اللہ نے دی, لے لی تو اللہ نے لی, اگر دولت دی تو اللہ نے دی, لے لی تو اللہ نے لی, اگر صحت دی تو اللہ نے دی اور لے لی تو اللہ نے لی, زندگی دے دی تو اللہ نے دی اور واپس لے لی تو اللہ نے لے لی. تو یہ صبر اور شکر کا وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے ولیوں کا عطا فرمایا. اور اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی کے ساتھ یہ رب الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولیوں کی جہاں شان ہے وہیں علامتیں بھی, سمٹم بھی ہیں, نشانیاں بھی ہیں, اوصاف بھی ہیں, ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں وہ بھی بیان کی. فرمایا ولیوں کی دو خوبیاں تو نمایاں ہوتی ہیں. کیا فرمایا الذین آمنوا, پہلے تو یہ ایمان والے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے, مومن ہوں گے, کامل ایمان ہوگا, ایمان پختہ ہوگا, متزلزل ایمان کے مالک نہیں ہوں گے, متذبذب نہیں ہوں گے, کبھی پلس مائنس نہیں ہوں گے, کبھی یوں کہہ لیں تو کبھی یوں کہہ لیں, ایسے نہیں ہوں گے, بلکہ آمنو پکے ایمان والے ہوں گے. اور ذرا غور کیجئے, بندہ کہتا ہے میں ایمان والا, لوگ کہتے ہیں یہ ایمان والا, پڑوسی کہتے ہیں یہ ایمان والا, محلے والا کہتا ہے یہ ایمان والا, علاقے والے کہتے ہیں یہ ایمان والا, شہر والے یہ ایمان والا, ارے پوری دنیا کہے کہ یہ ایمان والا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے مگر جس کو رب فرما دے کہ تو ایمان والا, جس کو رب فرما دے کہ تو ایمان والا, اور وہی ایمان والا جس کو میرا اللہ کہہ دے کہ یہ ایمان والا. تو اللہ نے اپنے ولیوں کو ایمان والا فرمایا. الذین آمنوا, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور ان کی دوسری خوبی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. جناب والا یاد رکھیے گا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے نیکی کرنا. کیا؟ نیکی کرنا, نفل پڑھنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, عمرہ کرنا, تلاوت کرنا, سخاوت کرنا, یہ عبادات. ایک ہوتا ہے عبادت کرنا یا نیکی کرنا, اور دوسرا ہوتا ہے گناہ کو چھوڑ دینا, گناہ کو چھوڑ دینا. اللہ کے نزدیک نیکی کرنے سے زیادہ توجہ ہے آپ کی, نیکی کرنے سے افضل اللہ کے نزدیک گناہوں کو چھوڑنا رب کے نزدیک زیادہ شان والا ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں نا مختلف واقعات احادیث میں ملتے ہیں, اس بنی اسرائیل کا فرد تھا, وہ 99 قتل کیے ہوئے تھے, اور پھر دل میں خیال آیا کہ معافی مانگ لوں, اللہ سے توبہ کر لوں, رب کو منا لوں. آگے کسی سے پوچھا تو بندہ کوئی جاہل سا مل گیا, اس نے کہا میں نے بڑے قتل کیے ہیں, بڑے گناہ کیے ہیں, معافی مل جائے گی. اس نے کیا کیا؟ 99 قتل کیے. اس نے کہا تو بندہ جاہل تھا, اس نے کہا تو نے کیا کیا, تو اتنا بڑا مجرم ہے, تو اتنا بڑا گنہگار ہے اور معافی مانگ رہا ہے, ارے جا, تجھے کوئی معافی نہیں ملنی, تیری کوئی توبہ نہیں ہونی, رب تجھ سے راضی نہیں ہوگا, تو دور ہو جا, بڑا منحوس آدمی ہے. اس طرح جب اس نے اس کو دھتکارا, یہ تو عادی مجرم تھا, قتل کرنا تو اس کے لیے مشکل تھا ہی نہیں. اس نے کہا اچھا ہوں تو ویسے ہی برا. اس نے ایک اور قتل کے 100 پورے کر لیے, فگر 100 کا پورا ہو گیا. پہلے 99 کا قاتل تھا, 100 کا قاتل ہو گیا. پھر وہ دنیا شب و روز لیل و نہار گناہوں میں مستغرق. ایک دن پھر خیال آ گیا کہ کسی طریقے سے رب کو منا لے رب کو. نکل پڑا کہ رب کو منانے کا کسی سے راستہ پوچھوں. آگے پھر اللہ کے ولی سے ملاقات ہو گئی, اللہ والے سے ملاقات ہو گئی. اور جب اللہ کرے دعا یہ کیا کرو, اور یہ دعا میں شامل کرو کہ مولا مجھے کوئی اپنا اللہ والا ملا دے. اور جب صبح نکلنے لگے نا گھر سے تو نیت کر کے نکلے, اللہ کوئی آج تو اپنا پیارا ملا دے. آج جب باہر نکلوں تو اللہ کوئی ایسا مل جائے جس سے تو راضی ہو. اللہ مجھے ایسا بندہ ملا دے جس کی دعا تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہو. اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملا دے جس کے بارے میں تو فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہو, مباحات فرماتا ہو.
دعا کرنی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کو ایسا مل دے جو نوٹ اچھے مجھے دے دے, کوئی کاروباری ویسا ہنٹ دے دے, یا کوئی بزنس کے اعتبار سے خیر. لیکن اب وہ اللہ والا, کیونکہ یاد رکھیے اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہی اللہ سے ملا, ان کا کام ہی ملانا ہے. پہلے کام یہ نبیوں کا تھا, اور میرے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا باب بند ہوا, دروازہ نبوت کا کلوز ہو گیا, اور میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر آئے. اور حضور کے بعد اب یہ اللہ سے ملانے والا کام رب نے اپنے ولیوں کو ذمہ لگا دیا ہے, اپنے پیاروں کے ذمہ لگا دیا ہے. گویا رب نے حکم دے دیا, اے خواجہ اجمیر, جی مولا, فرمایا میرے بندوں کو مجھ سے ملواتا جا, میرے بندوں کو مجھ سے ملواتا جا. اور جب خواجہ اجمیر نے ملوانا شروع کیا تو اس ایک مرد کلندر نے 90 لاکھ بندوں کو رب سے ملوا دیا. 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنے والا اللہ. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ. اب یہ بندہ جو گیا 100 بندوں کا قاتل تھا, اور آگے مل گیا ایک اللہ والا. حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا جی, فرمائے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں جی بڑا گنہگار ہوں, میری توبہ قبول ہو جائے گی, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ آپ مسکرا پڑے. فرمایا تو توبہ کر کے تو دیکھ, تو توبہ کر کے تو دیکھ, پھر دیکھو کریم کیسے دریائے رحمت اس کا جوش میں آتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, اللہ معاف فرما دے گا. حضرت سنیں تو صحیح, میرا پورا سوال تو سنیں. جی فرمائیں بھائی, فرمائیں. حضور میں بہت بڑا گناہ کرتا. فرمایا بھائی میں نے بھی کہا ہے, تو اگر بہت بڑا گنہگار ہے تو میرا رب سب سے بڑا غفار ہے, سب سے بڑا بخشنہار ہے. اللہ. حضرت میری بات پوری سنیں. حضرت میرے گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہے. صرف قتل جو ہے وہ میں نے 100 قتل کیے. کتنے قتل کیے؟ صرف قتل میرے 100, باقی گناہ الگ ہیں, ان کی لمبی لسٹیں ہیں. حضرت صرف قتل میرے 100 کیے ہیں. آپ پھر مسکرا دیے. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, توبہ تو کر کے دیکھ. ہائے توبہ کر کے تو دیکھ. حدیث پاک فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب پوری برادری کہہ رہی ہے گناہگار ہے, پورا علاقہ کہہ رہا ہے گناہگار ہے, پوری گلی محلہ ٹاؤن چک ساری بستی سارا علاقے والے سب کہہ رہے ہیں گناہگار ہے, گناہگار ہے. مگر اس نے کر لی توبہ تو اللہ فرماتا ہے تم کہتے رہو یہ گناہگار ہے, میں کہتا ہوں یہ میرا یار ہے. توبہ میں وہ پاور میرے رب نے رکھی ہے. اللہ اکبر. اب وہ اللہ والا ملا, اس نے ان کو سمجھایا. اس نے کہا اچھا حضرت توبہ کروں. تو حضرت میرے پاس تو میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں, گناہگار آدمی ہوں, کبھی قریبی عبادت کی تو گیا ہی نہیں. حضرت میں کیا کروں, کیسے توبہ کروں؟ الفاظ بھی نہیں, انداز بھی نہیں, علم بھی نہیں, عمل بھی نہیں, اخلاص بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, تو کیسے مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا اس کا بھی طریقہ ہے. حضرت فرمائے یوں کرو, فلاں بستی میں اللہ والے بیٹھے ہیں, فلاں بستی میں اللہ والے بیٹھے ہیں. اچھا حضور آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ وہاں پر. وہ جب تم توبہ تو کر چکے ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکل پڑے. الندم توبہ, شرمندگی توبہ ہے. جو تمہارے دل میں یہ احساس ہے یہ توبہ کی علامت ہے, اور اللہ دیتا اسی کو ہے جس کو پسند فرما دیتا ہے. ورنہ ایک وقت ہوتا ہے بندے کو تو گناہ کرتے کرتے احساس ہی ختم ہو جاتا ہے, شرمندگی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے میں تو ٹھیک ہوں, میں تو ٹھیک ہوں, ارے فلاں بھی یہ کر رہا ہے, فلاں بھی یہ کر رہا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے, تو بھی کر رہا ہے. لیکن جب رب کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے دل میں احساس ڈالتا ہے. وہ گناہ کرتا ہے مگر ساتھ شرمندہ بھی ہوتا ہے, ندامت کا اظہار بھی کرتا ہے, کبھی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک پڑتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو کوستا بھی ہے, کبھی برا بھلا بھی کہتا ہے, کبھی کہتا ہے نہیں تو نے یہ نہیں کرنا تھا. اللہ اللہ. تو حضرت نے فرمایا چلے جاؤ وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی عبادت کر رہے, تم بھی عبادت کرنا, وہ سجدے کرے تم بھی سجدے کرنا, وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرنا, وہ قیام کرے تم بھی قیام کرنا, وہ جب دعا کرے تم بھی دعا کرنا, وہ جب معافی مانگے تم بھی معافی مانگنا, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر
دعا کرو گے اللہ اپنے یاروں کا صدقہ، رب اپنے پیاروں کا صدقہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے یہ شخص اس نیت سے چل پڑا، اس نیت سے چل پڑا، چلا کس نیت سے؟ رب کو مناؤں گا۔ چلا کس نیت سے؟ اللہ والوں کے پاس جا کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر عبادت کر لوں گا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دعا کر لوں گا، اس نیت کے ساتھ چلا۔ حدیث میں آتا ہے چند قدم ہی چلے تھے، کتنے؟ چند قدم ہی چلے تھے کہ ملک الموت آ گئے۔ آئیے حضرت، واپسی کا سفر ہو گیا، روح نکل گئی، کیونکہ ہم تو بڑے بے خوف پھر رہے ہیں، فلاں کو تو اٹیک ہوا اس لیے مر گیا، فلاں کو کینسر ہوا فلاں اس لیے مر گیا، فلاں کا یہ مسئلہ تھا اس لیے مر گیا، میں تو فٹ ہوں، وہ بوڑھا تھا مر گیا، میں تو فٹ ہوں، اس کی ڈرائیونگ غلط تھی ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، اس کے گھر میں جو وائرنگ تھی وہ صحیح نہیں تھی، کرنٹ لگا مر گیا۔ ارے بھولے میرے بھائی، یہ سب موت کے اسباب ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے جیسے ہی جس کا جو وقت پورا ہوتا ہے اس کے لیے موت کا فرشتہ آ کر کام پورا کر دیتا ہے۔ بس یہ اب ہمیں بھی فکر تو یہ نا کہ مال کی فکر، کاروبار کی فکر، دنیا کی فکر، یہ کر لوں تو یہ کر لوں تو یہ کر لوں۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی حضرت جان واپس کیجئے۔ ہم تو فکر میں ہوں گے پیسے بنا لیں، کاروبار کر لیں، یہ کر لوں وہ کر لوں، جائز نہ جائز کا پتہ نہیں، حلال حرام کا پتہ نہیں، حق نہ حق کا پتہ نہیں، ہم تو مست ہیں۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھا کہ تم کہاں مصروف ہو، وہ یہ نہیں دیکھا کہ تمہاری گنتی بھی پوری کر لیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھا کہ مال کو سنبھال لے، پھر ارے نہیں، اللہ اکبر۔ اب جیسے اس پر موت کا فرشتہ آیا، ملک الموت علیہ السلام آیا، روح نکلی، تو اللہ کا یہ قانون ہے جب کسی کی موت آتی ہے تو اگر تھا نیک، اگر تھا رب کا پیارا، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ ہم دے رہے ہوتے ہیں غسل پانی سے اور وہ اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں جنت الفردوس کے پانی سے۔ ہم پہنا رہے ہوتے ہیں کورے لٹھے کا کفن اور وہ اس کو پہنا رہے ہوتے ہیں جنتی لباس پہنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو یہ، اور اگر اس کے برعکس بندہ بدکار، بدعمل، گناہگار، سیاہگار اور اس حالت میں مرا تو اب اس کے لیے عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ یہ کنڈیشن ہوتی ہے، دو میں سے ایک کنڈیشن ہر ایک کے ساتھ وقت انتقال ہوتی ہے، یہ نظام ہے۔ جیسے ہی یہ بندہ مرا، ابھی چند قدم چلا تھا تو فوت ہو گیا۔ اللہ کی شان، رحمت کے فرشتے جنت کی نعمتیں لے کر آ گئے اور عذاب کے فرشتے عذاب کے اثرات اور آلات لے کر آ گئے۔ دونوں فرشتے مجتمع ہو گئے، ایک ہی میت پر اکٹھے ہو گئے۔ تو عذاب کے فرشتوں نے کہا رحمت کے فرشتوں، تمہارا کیا کام؟ تمہارا تو کام نہیں ہے، یہ تو ہمارا 100 بندوں کا قاتل ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ اس نے کیے، مجرم ہے، خاطی ہے، اس کو تو جناب کوئی معافی نہیں ہے، یہ بڑا مجرم ہے، تو اس کو ہم عذاب کے فرشتے لینے آئے ہیں، اس کو مبتلا عذاب کریں گے، جہنم کی آگ میں جلائیں گے، اس کو یہ عذاب ہوگا، یہ ہوگا، تو تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، تھا تو قاتل لیکن مرنے سے پہلے توبہ تو کر چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے، عذاب کے فرشتے بولتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس نے توبہ کرنے کی نیت کی تھی، لیکن یہ جہاں جا رہا تھا توبہ کرنے وہاں پہنچا تو نہیں تھا، اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا، اللہ والوں کی بستی میں جا رہا تھا، اللہ کے نیک بندوں کی اجتماع میں جا رہا تھا، اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں جا رہا تھا، تو پہنچا تو نہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پہنچا نہیں، اگر موت نہ آتی تو پہنچ جاتا، اگر موت نہ آتی تو پہنچ جاتا۔ خیر یہ آپس میں کچھ گفتگو ہوئی، اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں میں تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں، لبیک مولا۔ اور فرماتا ہے یہ دیکھو کہ جہاں سے یہ چلا ہے جہاں مرا ہے، اس فاصلے کو ناپ لو، جہاں مرا ہے اور جہاں جا رہا تھا اس فاصلے کو ناپ لو۔ اگر یہ ہے پچھلوں کے نزدیک پھر عذاب کا حقدار ہے، اور اگر ہے میرے پیاروں کے نزدیک، میرے اللہ والوں کے نزدیک، میرے نیک بندوں کے نزدیک، صالحین کے نزدیک، مقام توبہ کے نزدیک ہے، مقام عبادت کے نزدیک ہے، تو فرمان ہوتا ہے اگر یہ اگلوں کے نزدیک ہے پھر یہ جنت کا حقدار ہے۔ اچھا اب یہ تو حکم ہو گیا، قانون دے دیا گیا،
اب حقیقت یہ تھی کہ یہ چند قدم ہی چلا تھا، یعنی تھوڑا فاصلہ چلا تھا، اور یہ پچھلوں کے نزدیک بنتا تھا. ادھر سے رب نے یہ قانون دیا، ادھر سے میرا رب جس کی شان کن ہے کیا فرماتا ہے؟ کن ہو جا فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے زمین، جی مولا. رب فرماتا ہے میں نے اس بندے کو معاف تو کر دیا ہے، اب اس کے لیے بہانے بنا رہا ہوں. مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے ذرا یہ سکڑ جا، سکڑ جا، اکٹھی ہو جا. اللہ اکبر. زمین کو سمٹنے کا حکم ملتا ہے اور زمین سمٹتی ہے تو یہ تھا تو پچھلوں کے قریب. زمین کے سمٹنے سے اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں. تو عزیزان مکرم میں عرض کر رہا تھا اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے جو رب کے نیک بندوں کی سنگت میں لگ جاتا ہے. اللہ کے ولیوں کی سنگت بھی کمال کی ہے، کمال کی سنگت. میں جس بزرگ کے بارے میں مجھے فرمان ہوا اور جن کے سمجھ لے کہ قدموں سے میں حاضر ہوا ہوں، حضرت خواجہ محمود الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ، قدوۃ الصالحین ہے، سراج الصالحین، قطب الاقطاب کا لقب ہے اور بہت بڑے ولی کامل ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے نا جیسے ٹھیلے والے، ریڑھی والے، جیسے آج کل وہ چھاپڑے والے فروٹ پھل رکھ کر آوازیں دیتے ہیں، تو ایک بندے نے چھاپڑے پہ پھل لگائے ہوئے تھے، کنو، سنترے، مالٹے، یہ اس نے لگائے ہوئے تھے اور سجا کر آوازیں جس طرح لگاتے ہیں وہ بھی لگا رہا تھا آواز اور کہہ رہا تھا اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے، میرے سنترے اچھے ہیں، میرے سنترے اچھے ہیں. جیسے ہر بندہ اپنی آواز کرتا ہے، اپنی کوالٹی اپنی چیز کو بتاتا ہے. وہ کہ اچھے سنترے، اچھے سنترے. حضرت جب گزرے نا تو آپ کے کان میں یہ آواز آئی. حضرت خواجہ محمود الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ وہیں ٹھہر گئے، رک گئے. فرمایا بھائی پھر کہنا. اچھا وہ بھی چونک گیا، اس نے کہا اچھے سنترے. کہنے پھر کہنا اچھے سنترے. اور انہوں نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا، تیری بات سچی ہے، تو نے درست کہا. تو ساتھ خلفاء تھے، ان میں سے کوئی بول پڑا. حضرت کمال کرتے ہیں، وہ اپنے کنوں کی سنتروں کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے سنترے اچھے ہیں اور آپ نے بغیر کھائے، بغیر چکھے، بغیر لیے تصدیق کر دی کہ تو نے سچ کہا، تیری بات سچی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تم اس کے مال کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے بال کو دیکھ رہا ہوں. حضرت یہی تو اس نے کہا اچھے سنترے. فرمایا نہیں، اس نے کہا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے. جو اچھوں کے سنگ لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، جو اچھوں کے سنگ لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی سنگت بندوں کو ترا دیتی ہے. اللہ اللہ. ایک بہت ہی پیاری بات، بہت ہی خوبصورت بات ایک لکھی ایک بزرگ عالم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. وہ لکھتے ہیں کہ صحبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، مصاحب یعنی صحبت میں بیٹھنے والے کا شان بھی اتنا بلند ہو جاتا ہے. صحبت جتنی اعلیٰ ہوگی اس میں بیٹھنے والے کی شان بھی اتنی اعلیٰ ہو جائے گی. اللہ اللہ. آپ نے مثال دی کہ کائنات میں سب سے اچھی صحبت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کائنات میں سب سے اچھی صحبت میرے آقا علیہ السلام کی صحبت. تو جو حضور کی صحبت میں بیٹھا، تو جو ہے جو حضور کی صحبت میں بیٹھا تو اس کا مقام کیا ہو گیا؟ وہ صحابی بن گیا. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. تو جو یہ صحابی بن گئے، اور جب یہ صحابی بنے تو کائنات کے سارے غوث، کتب، ابدال، اوتاد، نقبا، صلحاء، اولیاء، علماء، یہ سارے مل جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. تو سوال یہ ہوا کہ صحابی کو یہ شان کیوں ملی، کیسے ملی؟ تو وجہ یہ ہے کہ انہیں کائنات کی سب سے اعلیٰ صحبت
نصیب ہوئی تو اللہ نے ان کا رتبہ بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ بنا دیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر صحابہ کرام کی بھی درجات، صحابہ کرام میں بھی درجے ہیں، اور ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کی حکمت، جہاں ان کی قربانیاں، ان کی محبتیں، ان کے بے لوث سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن بہت ہی خوبصورت بات لکھی آپ نے فرمایا چونکہ صدیق اکبر کو میرے آقا کریم علیہ السلام کی صحبت سب سے زیادہ ملی، حضور کی صحبت سب سے زیادہ ملی، تو اللہ نے ان کا شان بھی سب سے اونچا کر دیا. تو اللہ کے ولیوں کی صحبت پانے سے وہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں. خواجہ محمد الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت جو ہے وہ آج یعنی یہ تقریباً مطلب ان کی ولادت کا جو مقام ہے وہ فتح پور گوگیرا، یہ اکاڑا کے قریب ایک گاؤں جہاں آپ کی ولادت ہوئی. اور عبادت، عرب کا گھرانہ بھی علمی گھرانہ تھا، حافظوں کا گھرانہ آپ کا مشہور تھا. آپ کے والد صاحب بھی حافظ قرآن، آپ کے دادا جان بھی اور دیگر بھی خاندان کے افراد حافظ قرآن تھے. اللہ اللہ، ان کی جو پھر تربیت ہوتی ہے، ان کی پھر جو عبادت کا میلان ہے، جذبہ ہے، جوش، تو ان کو یہ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ جو ہے تعلیم میں دین حاصل کرتے رہے. اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جو مرشد ہیں حضرت خواجہ پیر عبد الخالق سائیں اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ، بخشن خان کے نام سے یہ حاصل پور اور چشتیاں شریف کے درمیان میں ایک مقام ہے جہاں پر آپ کے پیر خانہ، آپ کے پیر صاحب کا مزار ہے. اور یہ آپ کے پیر صاحب بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی بہت بڑے کامل بزرگ ہیں. اور جب ان سے یہ ان کے ساتھ سلسلہ ہو گیا اور انہوں نے ارادت کا اظہار کیا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ بھائی کبھی بھائی سے بھی بھائی مرید ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ کرم کر دینا، بس مجھے اپنا مرید کر لیں، مجھے نواز دیں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کے پیر صاحب نے حکم دیا کہ آپ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین کی سیر کرنے کے لیے حکم. جب یہ آیت مبارکہ میں تھا تو آپ رحمت اللہ تعالی کو پیر صاحب نے کہا اس آیت کا ورد کریں. جیسے ہمارے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے عبادات کرواتے ہیں، ورد کرواتے ہیں، اوراد کرواتے ہیں، وظائف کرواتے ہیں، اور یہ ان کا تعلق جو ہے وہ خالصاً قرآن و حدیث سے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. آج کل کچھ اور بھی چینل چلے ہوئے ہیں، کچھ اور بھی راستے چلے ہوئے ہیں، کچھ کسی اور ناموں سے ایسے کام کرواتے ہیں، چلے کٹواتے ہیں، کیا کچھ کرواتے ہیں. الامان والحفیظ. میرے پاس ایک نوجوان پچھلے دنوں آیا اور بیچارے اس کو جی مجھے تو فلاں عامل نے یہ چلا کٹوایا، تو فلاں نے یہ کٹوایا، تو اب میری یہ حالت ہے، میرے جسم کا یہ حال ہے، میرے گھر کا یہ حال ہے، میری نمازوں کا یہ حال ہے، مجھے قرآن بھول گیا ہے، مجھے یہ ہو گیا. اور اللہ کے بندے تو نے کیا کس کام میں پڑ گیا؟ اللہ والے کیا کرواتے تھے؟ وہ کرواتے تھے یا قرآن پڑھواتے تھے یا نمازیں پڑھوایا کرتے تھے. اللہ والوں کا اپنا ایک انداز ہے. اللہ اکبر. تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو وظیفہ دیا کہ آپ یہ وظیفہ کریں، وظیفہ کریں. وظیفہ کرتے کرتے آپ نے اس قرآن کی آیتوں پر، اور پھر آپ کو جب اس پر کامل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں ایک نام دے رہا ہوں، اور وہ نام ہے سیرانی. کیا نام ہے؟ سیرانی. سیرانی کا معنی ہے سیر کرنے والا. پیر مرشد نے حکم دیا اے محکم دین. آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، اور آپ کے مرشد نے آپ کا نام رکھا محکم دین. دین پر پکا. دین پر محکم دین کا معنی دین پر پکا. اور سیرانی آپ کو لقب دیا کہ جاؤ آج سے تم سیرانی ہو اور تم نے سیر کرنی ہے. اب اس مرد کلندر نے جو سیر شروع کی ہے نا، وہ کمال کی سیر ہے. وہ ایسی سیر ہے جیسے تاریخ دانوں نے ابن بطوطہ کو بڑا سیاح لکھا ہے کہ ابن بطوطہ جو تھا اس نے پوری دنیا کی سیر کی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے ابن بطوطہ ایک دنیاوی غرض انداز کا ایک سیاح تھا، لیکن یہ سیرانی اس سے بھی بڑے سیاح بنے جنہوں نے پوری دنیا کی سیر کی. اس نے کچھ اور نیت سے کی. میرے ولی کامل نے اللہ کی دین کی تبلیغ کی نیت سے کی. آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ جہاں جاتے تھے، آپ کا ایک معمول تھا
کہ ایک بستی میں جائیں گے اور کم از کم وہاں پر 3 راتیں قیام فرماتے. کتنے دن؟ اور قیام کہاں ہوتا؟ نہ وڈیرے کے گھر، نہ ذمہ دار کے گھر، نہ بڑے کسی عہدے دار کے گھر. کہاں قیام ہوتا؟ مسجد میں. کہاں قیام فرماتے ہیں؟ مسجد. پھر مسجد میں آپ قیام فرما کر مسلمان نمازیوں کی تعداد کو دیکھا کرتے تھے کہ نمازی کتنے ہیں. پھر اس بستی کے لوگوں کو معلومات لیتے مسلمان یہاں کتنے رہتے ہیں. اتنے گھر مسلمانوں کے نمازی نماز فجر میں اتنے آئے، ظہر عصر مغربی عشاء میں اتنے آئے. تو یہ نیکی کی دعوت کی دھن ہوتی، اور پھر جا کر ایک ایک لوگوں کو جا کر ایک ایک کو سمجھاتے، بتاتے، سکھاتے، نیکی کی دعوت دیتے، اور پھر مسجدوں کو آباد کرتے. اللہ اکبر. اور پھر وہیں سے لیتے معلومات لیتے یہاں پر کافروں کے گھر کتنے ہیں. حضرت یہ بستی ہے، اتنے لوگ، یہ فلاں 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 گھرانے ان کے ہیں. فرماتے ان میں سے کسی کو بڑا جو اس کو تو ملواؤ. پھر اس کے ساتھ بیٹھتے، اب اس کو اسلام کی دعوت دیتے. یہ آپ کا انداز تھا. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد اور پھر آپ کے پاس آپ کا تقوی کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ میں ایک تو کسی کی آپ ویسے لنگر قبول نہ فرماتے، اگر کوئی اصرار کرتا تو آپ فرماتے ایک فقیر کے لیے ایک احسان کرنا، فقیر کی روٹی سالن بنانے والی جو مائی ہو وہ نمازی ہو. کیا ہو؟ نمازی ہو. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا فقیر کو ہضم نہیں ہوتا. یہ تقوی کا مقام ہے بزرگوں کا، اللہ والوں کا. اور آپ کے جو بہت ہی قریبی خدام میں سے اور خلفاء میں سے ایک تھے، حافظ محمد کوکی نام تھا ان کا. وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کھانا لا کر دیا. حضرت نے کھانا سامنے رکھا، پہلا لقمہ لیا، لقمہ لے کر منہ میں ڈالا. اب وہ لقمے کو ہلائے جا رہے ہیں، منہ میں لقمے کو منہ میں ہلا رہے ہیں. نہ نگل رہے ہیں، نہ اگل رہے ہیں، نہ باہر نکال رہے ہیں، نہ اندر لے جا رہے ہیں. کافی دیر کے بعد نا تو پھر اس کو بلایا جس نے کھانا لایا، اس کو کہا صحیح بتانا یہ کھانا کس نے بنایا ہے. اس نے کہا جی میرے گھر سے بنا ہے. میں کہ یہی بتاؤ. اس مائی سے پوچھ کے آؤ آج فجر کی نماز پڑھی تھی؟ مائی نے جا کر جب بھائی گھر والوں نے پوچھا، اس نے کہا ہاں بس میری آنکھ دیر سے کھلی تھی، نماز نہیں پڑھی. فرمایا کہ فقیر کو بے نمازی خاتون کے ہاتھ کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا. یہ تقوی کا مقام ہے. جب کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے، اللہ اکبر. حافظ محمد کوکی جس کا میں نے نام پہلے لیا، یہ آپ کے خلفاء میں سے خلیفہ تھا، اور یہ اس کا تعلق جو تھا دوہراجی. یہ بندرگاہ ہے گجرات کے اندر، گجرات انڈیا، صوبہ گجرات جو ہے اس کے ایک شہر کا آج بھی ہے دوہراجی بندرگاہ کے نام سے. ایک بندرگاہ سمندر کے کنارے ہے. وہاں پر یہ حافظ محمد کوکی آپ کا خلیفہ رہتا تھا اور بڑی عقیدت رکھتا تھا. یہ جو میمن کمیونٹی ہے ایک بڑی تعداد وہاں پر رہتی تھی. اب حضرت وہاں پر گئے ہوئے تھے تو آپ کا اس حافظ محمد کوکی کو آپ سے بڑا عشق تھا، بڑا پیار. بس اس کے ذہن میں آئی اور اس نے کھانے میں زہر ملایا، اس نیت کے ساتھ کہ بزرگوں کا پتہ نہیں، کیونکہ یہ تو سیرانی ہے، کہیں بھی ہوں گے اور انتقال ہو گیا تو وہیں پر ہوں گے، تو میں تو محروم رہ جاؤں گا پیر صاحب سے. بس یہ ان کا وصال یہی ہو تاکہ یہی ان کا مزار بنے اور میں ان کے قدموں میں سو جاؤں، اور میں بھی یہی ان کا میرا بھی انتقال ہو تو میں ان کے قدموں میں. بہرحال ایک ان کی اپنی ایک سوچ تھی، اور یہ انہوں نے وہ کیا. حضرت کے سامنے جب کھانا آیا تو آپ نے کھانے کو دیکھا، پھر اس کو دیکھا. فرمایا کہ اے حافظ کوکی، میں تجھے بھی دیکھتا ہوں، کھانے کو بھی دیکھتا ہوں. کھانے کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ اللہ کی مشیت یہی ہے، اور تجھے اس لیے دیکھتا ہوں کہ تیرا یہ عمل رب کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب بنے گا، تو اس لیے پہلے تو توبہ کر تاکہ تیری توبہ کا میں گواہ بن جاؤں. اور چونکہ مشیت الہی یہی ہے کہ میرا وقت انتقال آ چکا ہے اور سبب انتقال یہی کھانا بننا ہے. اللہ اکبر. آپ نے اس کے بعد لوگوں کو بلایا، اس کو کہا کہ میرے کچھ دیر کے بعد میرا وصال ہوگا، لیکن ایک خیال کرنا، اس حافظ کوکی کو کچھ نہ کہنا،
اسے کچھ نہ کہنا. اللہ اکبر. خیر آپ کا وصال ہو گیا اور بعد از وصال اب یہ معاملہ آپ کے جو یہ فتح پور گوگیرا یعنی جو اوکاڑا ضلع اوکاڑا ہے یہاں آپ کے خاندان کے لوگ رہتے تھے, یہاں تک پیغام بھیجا گیا کہ حضرت جو اس دور کے اعتبار سے کچھ وقت جو لگا ہوگا تو حضرت وہ وصال ہو گیا حضرت خواجہ سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اب ان کے افراد آئے اور جب تدفین کا معاملہ آیا تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ خاندان والے کہتے تھے ہم تو اپنے واپس اکاڑا میں لے کر جائیں گے, اور یہاں کے لوگ جو تھے مریدین تھے وہ کہتے ہیں ہم تو یہیں ان کا انتقال یہیں ہوا ہم یہیں دفن کریں گے, مزار یہیں بنائیں گے. اب جب بات کچھ تنازع بڑھ گیا اور رات ہو گئی فیصلہ نہ ہو سکا کہ کیا کہاں ان کو دفن کیا جائے, مزار کہاں بنایا جائے. جب بات اتنی بڑھ گئی رات ہو گئی تو آخر یہ طے ہوا کہ چلے رات گزاریں صبح اٹھ کر فیصلہ کریں گے. ادھر رات ہوئی, اللہ کریم نے ان دونوں فریقین کو خواب میں حکم دے دیا کہ اس فقیر کے لیے 2 باکس بنوائے جائیں. ایک باکس میں حضرت کو لٹا دیا جائے اور دوسرا باکس ساتھ خالی رکھ دیا جائے. یہ ان کو القاء ہوا, الہام ہوا اور یہ ایک انداز تھا. حضرت خواجہ سیرانی رحمۃ اللہ علیہ اب سب جب صبح یہ لوگ اٹھے تو سب نے دیکھا کہ یار یہ اس نے مجھے بھی خواب آیا, اس نے مجھے بھی آیا, مجھے بھی آیا, مجے بھی آیا. اب سب ہر طرف سے تصدیق ہو گئی. ٹھیک ہے جی, لکڑی کا صندوق بنایا گیا, ایک حضرت کو لٹا دیا گیا, دوسرا ساتھ رکھ دیا گیا. فرمایا کہ ان میں سے ایک لے جائیں واپس اوکاڑا کی طرف اور ایک یہیں دفن کریں. اور جب کھولا گیا ایک کو کھولتے تو اس میں حضرت موجود ہے, پھر اس کو بند کرتے دوسرے میں کھولتے تو ادھر حضرت موجود ہے, پھر اس کو بند کرتے ادھر کھولتے تو اس میں حضرت موجود ہے. جب یہ کافی دیر ادھر ہیں یا ادھر ہیں, ادھر ہیں یا ادھر ہیں, اچھا یہ کھولتے بھائی یک وقت دونوں کھولے حضرت دونوں موجود ہیں. اللہ اکبر. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک یہاں پھر ایک مزار آپ کا دہراجی بندرگاہ صوبہ گجرات انڈیا میں آج بھی موجود ہے, اور دوسرا مزار جو بنا اب وہ اس میں پھر یہ آیا کہ یہ وہاں سے لے کر واپس آ رہے تھے. اتفاقاً بہاولپور سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر آج موجود ہے خانقاہ شریف. اس وقت اس جگہ کا نام تھا بخشیدی گوٹ, ایک چھوٹا سا بالکل قصبہ بھی کیا بولے بستی بھی کیا بولے, لفظ بستی بھی شاید بڑی ہوگی, بتاتے ہیں جو کتابوں میں لکھا کہ بالکل چند گھر تھے. ایک ٹیلے کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں حضرت خواجہ سیرانی رحمۃ اللہ جب یہاں سے آتے یہاں آتے تو اس مسجد میں کیا فرماتے اور وہاں آپ رات. تو وہاں پر ایک مائی رہتی تھی جس کا نام تھا حلیمہ مائی. وہ حضرت کی منہ بولی بہن بنی ہوئی تھی. جیسے آپ حضرت آتے تو اماں جی کھانا پیش کرتی اور آپ کی اس طرح سے آپ کے معاملات خدمت کرتی. تو حضرت نے کبھی فرما دیا ہوگا کہ فقیر جب مرے گا تو مزار تیرے پاس بنے گا, فقیر کبھی فرما دیا ہوگا. اب اتفاق یہ دیکھیے اللہ کی شان, یہ کرنے والا میرا رب ہے. اسباب بنتے ہیں اسباب. اللہ اکبر. جب یہ قافلہ ان کے خاندان کے لوگ اکاڑا کے لیے آپ کی میت کو لے کر آ رہے ہیں اور جب یہاں پہنچے اتفاقاً شام پڑ گئی, انہوں نے رات یہاں قیام کرتے ہیں صبح چلے جائیں گے. رات جب قیام ہوا اور صبح اٹھا, ادھر سے کچھ لوگوں میں پتہ چلا کیا ہے, کہا محکم دین سیرانی جو فقیر تھا ولی تھا اللہ کا نیک, اس کا وصال ہو گیا اور اس کی میت کو اب وہ حلیمہ مائی بندوں کو لے کر آ گئی. نہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی, یہ میرا بھائی تھا, اس کا وعدہ تھا اور اس نے گواہ پیش کیے کہ حضرت نے فرمایا تھا میرا جب وصال ہوگا مزار تیرے پاس بنے گا. اب خاندان کے لوگ تو پہلے سے ایک مسئلہ کھڑا تھا وہاں سے, اب انہوں نے کہا نہیں ہم تو لے کر جائیں گے. اب جب حضرت کی میت کے باکس کو اٹھانے لگے تو باکس اٹھے ہی نہیں, باکس اٹھے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب یہ کیفیت ہوئی بار بار کوشش کی گئی اور نہ ہوا تو سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی بھی یہی ہے اور فقیر کی منشا بھی یہی تھی. تو جناب یہ مزار خانقاہ شریف کے نام سے آج جو ہے بہاولپور سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ الحمدللہ موجود بنا مزار بنا اور آج مرج خلائق ہے. اور آج دنیا دور دور سے, آج 5 ربیع الثانی تھی, صبح فاتحہ تھی اور یکم سے 5 ربیع الثانی تک عرس مبارک کا سلسلہ یہاں پر ہوتا ہے. 6 سے 8 ربیع الثانی کو عرس مبارک کا سلسلہ انڈیا کے مزار وہاں پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ولی کام اب یہاں پر ہو سکتا ہے. کسی کو وسوسہ آ سکتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک بندہ ہو اور 2 بن جائے, 2 مزار بن گئے, 2 باکس بن گئے, 2 باکس میں آ گئے, یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے
کرامت کہتے ہی اسی کو ہیں جو خلاف عقل ہو. جو خلاف عقل ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. اور اگر سمجھنا ہے تو پڑھو قرآن. سلیمان علیہ السلام دربار لگا کر بیٹھے ہیں اور ملکہ بلقیس ملک سبا سے حضرت کے اس مقام آپ کے محل کے باہر شہر کے قریب پہنچنے لگی ہے. تو آپ اپنے سارے جس میں جنات بھی بیٹھے ہیں اور انسان بھی بیٹھے ہیں وزراء ہیں, آپ نے ان سے فرمایا اور میرے وزیروں اور ساتھیوں بلقیس آ رہی ہے, اس کا ایک تخت ہے, کتابوں میں اس کو 40 ہاتھ 60 ہاتھ مختلف فگر ہیں, بہت بڑا ایک تخت ہے جس پر یہ بیٹھ کر حکومت کرتی تھی. اور اس نے آنے سے پہلے اس اپنے تخت کو, تخت بلقیس کو اس ملکہ نے اپنے 7 کمروں کے اندر سے اندر میں آخری کمرے میں لاکھ میں, پھر آگے کے کمرہ تو اس کا دروازہ لاکھ, یہ 7 کمروں میں اس کو لاکھ میں رکھ کر آئی ہے, چھپا کر آئی ہے. آپ ہمارے تم میں سے کوئی ہے؟ اچھا آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے کون ہے؟ اچھا ان سے بڑھ کر توحید والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر موحد کون ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ چاہتے تو یوں کہتے یا اللہ یہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ تخت بلقیس کو بھجوا دے. ایسا ہی ہے, یوں ہی کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے بلقیس کا تخت بھجوا دے. اچھا صرف یہ, اچھا یوں بھی نہیں تو اپنے من میں کہتے, اچھا یوں بھی نہیں تو آپ تو نبی تھے اور کہہ نہیں کو رہے ولیوں کو, توجہ ہے, خود کیا ہے نبی, خود ہی فرما دے اور بلقیس کا تخت آ جا, تو آپ کی معجزہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ نے کیا فرمایا, تم میں سے کوئی ہے, تم میں سے کوئی ہے جو لے آئے بلقیس کا تخت جو وہاں پڑا ہے سینکڑوں کلومیٹر میلوں سینکڑوں میل کے فاصلے پہ پڑا ہے, اور کمرے کے اندر کے کمروں میں چھپ کر پڑا ہے, جس پر سیکیورٹی گارڈ بھی معین ہے, متعین ہے. اللہ اکبر, تم میں سے کوئی ہے؟ اچھا وہاں پر کیا قال عفریت من الجن ہے, کھڑا ہو جاتا ہے ایک جن, بڑا جن کھڑا ہو جاتا ہے, میں لے آتا ہوں, حضور مجھے اجازت ہے لے آتا ہوں. انہوں نے کتنی دیر لگائے گا؟ قرآن میں اس کو آپ کو تھوڑا سا جلدی کو لے کے چل رہا ہوں کیونکہ بات ٹائم کافی ہو گیا, میں اس کو کلوز کرنے کی طرف جا رہا ہوں. اللہ اکبر, کہتا ہے جی میں لے آؤں گا. انہوں نے کتنی دیر لگائے گا؟ کہتا ہے حضرت یہ آپ کی جو میٹنگ چل رہی ہے نا, یہ جو اجلاس چل رہا ہے آپ کا, ابھی آپ اس اجلاس میں سب لوگ بیٹھے ہوں گے, میٹنگ ختم نہیں ہوگی, اس سے پہلے کرا جاؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن. قرآن ہے, قرآن کا قصہ بیان کر رہا ہوں. اب آپ نے اس کو ایک بزرگ نے, ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی, انہوں نے کہا گویا آپ نے یوں فرمایا ہوگا اور ڈلے بیٹھ گیا. توجہ ہے, بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا جی میرا ذوق کہتا ہے آپ نے ڈلے بیٹھ جا اور ڈلے بیٹھ جا. اللہ اللہ تو ڈلا ہے, مجھے اس سے جلدی چاہیے. تم میں سے کوئی اور ہے؟ کون کھڑا ہوا؟ ایک وہ کھڑا ہوا جس پاس کتاب کا علم تھا. فرمایا کہ حضور مجھے اجازت اگر آپ فرماتے تو میں لے آؤں. اور اس پر بھی علماء نے لکھا, آپ کا یہ کہنا ایک فرق تھا. ایک اس جن نے کہا کہ میں لے آتا ہوں, اس نے کہا حضرت آپ فرما دیں تو میں لے آؤں. بڑا لطیف نکتہ ہے, بڑا لطیف نکتہ ہے. جن نے کہا تھا میں لے آؤں اور اس ولی نے کہا تھا اگر آپ فرما دیں تو لے آؤں, کیونکہ اس کو پتا تھا میری اپنی پاور تو ہے نہیں اور نبی کہتے تو دیر لگنی نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ ہاں لے آئے گا, تو کتنی دیر لگائے گا؟ کہتا ہے صحیح این یرتد الیک طرفک, پلک
جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. اب جو وسوسہ کسی کے ذہن میں آئے تو بتائیے اس سے پوچھے تو قرآن پر وسوسہ لائے گا, تو اللہ کے فرمان پر وسوسہ لائے گا, تو کوئسچن مارک جو کرتا ہے ولی کی کرامت کے بارے میں, تو بتا آصف بن برقیہ جو سلیمان نبی علیہ السلام کا کی امت کا ولی ہے, تو کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے فرمایا, اچھا آپ نے فرمایا لے آ, آپ نے کیا فرمایا لے آ, اس نے کہا جی یہ ہے, اور میں لے آ, اور اس نے کہا جی حضرت یہ ہے, آنن فانن حضرت کے سامنے وہ تخت موجود ہو گیا, کوئی ڈبیا نہیں تھی, توجہ ہے, کوئی چھوٹی سی ڈبیا نہیں تھی جیب میں ڈال کر لے آئے, 40 ہاتھ یا 60 ہاتھ چوڑا اتنا بڑا تخت ہے اور اتنا وزنی ہے, اللہ اکبر. جب آپ کے سامنے آ گیا, میں اچھا آ گیا ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا کہ اس کی ذرا شکل و صورت تو تبدیل کر دو, اس کا رنگ ذرا چینج کر دو, اس کی ڈیزائننگ چینج کر دو, گویا آپ نے فرمایا کہ اس کا ذرا تبدیلی کر دو, تو اس کو کچھ تبدیل کر دی گئی, اور اس کو اندر رکھوا دو, اندر رکھوا دی. اب بلکہ بلقیس جو مسلمان ہونے آئی تھی, وہ آئی, اس نے کلمہ پڑھا, آپ نے اس کو فرمایا کہ چلے کلمہ پڑھنا, آپ نے آؤ تمہیں محل دکھاتا ہوں, اپنا محل, تیرا بھی محل ہے میرا بھی محل ہے, اللہ اللہ. آپ جیسے اندر لے کر گئے نا, تو آپ نے اس تخت کی طرف اشارہ کر کے, بلقیس تیرے پاس بھی تخت ہے, وہ ایسا ہے جو تخت تیرے پاس ہے, وہ ایسا ہے. وہ بلقیس ہو گئی تھی اب مسلمان, تو جو ہے اب وہ بینا ہو گئی تھی, اب وہ آنکھ والی ہو گئی تھی, کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے, کیونکہ دیکھنے والوں نے تو کرن میں بیٹھ کر رسول اللہ کو دیکھ لیا, دیکھنے والوں نے کرن میں بیٹھ کر, یوں کہوں کہ یوں کہوں, کرن میں بیٹھ کر بن دیکھے دیکھ لیا, کرن میں بیٹھ کر بن دیکھے دیکھ لیا. اور کیسا دیکھا, ایسا دیکھا کہ جس کو دیکھا اس نے کہا اے اویس میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے. دیکھنا دکھانا ایسا ہو گیا, تو جس نے دیکھا بن دیکھے دیکھنے والا ہو گیا, اور جس نے دیکھا صبح شام, ابو جہل نے حضور کو صبح شام دیکھا, دن رات دیکھا, دن ایک دن میں کئی بار دیکھا, ابو لہب نے دیکھا, عتبہ نے دیکھا, عتیبہ نے دیکھا, امیہ نے دیکھا, شیبہ نے دیکھا, ارے ان کافروں نے دیکھا, ایک بار نہیں, ارے ہزاروں بار کیا کہوں, اس سے متجاوز فکرہ کہوں تو بھی غلط نہیں, ہزاروں بار دیکھنے کے باوجود نہ دیکھ پائے, ہزاروں بار دیکھنے کے باوجود نہ دیکھ پائے. ادھر نہ دیکھنے والا ایسا دیکھتا ہے کہ آج تک اس سلسلہ اویسیہ کا فیض چل رہا ہے. اللہ آپ نے فرمایا کہ بلقیس, کیونکہ بلقیس تو بلقیس ملکہ نہیں رہی تھی بلکہ مومنہ بلقیس ہو گئی تھی, ایمان والی بلقیس ہو گئی تھی, صحابی ہو گئی تھی, حضرت سیدنا سلیمان نبی کی صحابیہ بن گئی تھی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا بلقیس تیرا تخت بھی ایسا ہے, اس نے کہا حضرت ایسا نہیں ہے, اے وہ ہے, توجہ ہے, یہ وہی ہے, یہ وہی ہے. آپ ساتھ کہتے ہیں حضرت میں تو پہلے مانی کھڑی ہوں, آپ بادشاہی نہیں ہو, آپ تو اللہ کے نبی ہو. عزیزان مکرم, یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے کوٹ کیا کہ کچھ لوگوں میں اگر ذہن میں وسوسہ آئے کرامت کے بارے میں تو وہ کلیئر کریں کہ میں نے ایک مثال دی ہے قرآن کی, ایک مثال دی ہے, اور اگر ایسی اور مثال دوں تو شاید کتنے گھنٹے چاہیے. قرآن بتا رہا ہے, قرآن بیان کر رہا ہے. میں پوچھتا ہوں آخر میں یہ ایک بات کہوں گا, آصف بن برقیہ تھا سلیمان نبی کا ولی, بولو سلیمان علیہ السلام نبی, اللہ کے نبی بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں, نبی بھی ہیں, نبی ان کے والد بھی نبی, یہ خود بھی نبی, سلیمان علیہ السلام بھی نبی, ان کے والد داؤد علیہ السلام بھی نبی, وہ بھی بادشاہ, یہ بھی بادشاہ. لیکن میں کہتا ہوں یہ سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں, مگر تیرے میرے نبی کے, امام الانبیاء کے مقتدی ہیں, میرے اور تیرے نبی کے مقتدی ہیں.
میں کہتا ہوں مقتدی کے ولی کی یہ شان ہے. لفظوں پر غور کیجئے گا. مقتدی کے ولیوں کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کے ولیوں کی کیا شان ہوگی؟ عزیزان مکرم، یہاں آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کے ولیوں کی سیرت، ان کی کرامت، اتنی کرامت، میں کچھ سوچ کر آیا تھا کرامتیں کہ میں نے کس پر کتاب بھی لکھی تذکرہ اسرانی کے نام سے، اور مگر بس موضوع کہاں سے کہاں چلا گیا، وقت کافی ہو گیا. لیکن ان کی کرامتیں، ان کی بہت سے واقعات، بہت صاحبے، بہت نظر والے بزرگ، اللہ ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. اور مگر ان کی سیرت یا کسی بھی ولی کامل کی سیرت پڑھے نا، وہاں آپ کو نظر شریعت آئے گی. کیا نظر آئے گی؟ یہ اور کسی اور کا بیانیہ ہوگا کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. یہ کسی اور کا پیغام ہوگا، یہ کوئی اور چورن بیچتا ہوگا. قرآن اور حدیث کا یہی پیغام ہے. یہ اللہ والے، شریعت والے بھی ہیں، طریقت والے بھی ہیں. ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی. یہ فرض روزے کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتے، یہ عبادات کرتے. حضرت خواجہ سیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت گلے میں ایک تھیلا بنا کر اس میں قرآن مجید کو ساتھ رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ سوتے وقت قرآن پاک آپ کے سینے مبارک پر ہوگا. جو اتنا قرآن سے محبت کرے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ عزیزان مکرم، جو نمازوں کی اتنی پابندی کرے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہ کرے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی بھی یہی پیغام دے رہی ہے کہ آئیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، آئیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، آئیے اللہ رسول کے ذکر کی طرف توجہ لائیں، اللہ رسول کے فرامین کی طرف توجہ کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی، انہی کی سیرت پر، ان کے کردار پر صرف ان کے نام کے نعرے لگا کر نہیں بلکہ ان کے طریقے پر چل کر اپنی آخرت بھی سنواریں، دنیا بھی سنواریں. کیونکہ ہمیں اللہ کے ہر ولی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے. اللہ رب العالمین مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.